السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سی ای او آن لائن اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ حور شمائل۔ آج کی ہمارے پروگرام کی مہمان شخصیت ہیں شہناز رمزی صاحبہ، سی ای او اسٹار لنک۔ تو آج ہم شہناز صاحبہ سے پوچھیں گے ان کے کام کے متعلق اور جو فلاحی خدمات وہ انجام دیتی ہیں اس کے متعلق، اور ان سے جانیں گے کہ یہ کامیابیاں انہوں نے کیسے حاصل کی۔ السلام علیکم شہناز رمزی صاحبہ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام اور بہت شکریہ، ویری ہیپی ٹو بی ہیئر۔ شہناز رمزی صاحبہ، اس سے پہلے آپ ایک نجی چینل کے لیے کام کر رہی تھیں اور ایک بڑے اچھے عہدے پر کام کر رہی تھیں۔ کیسے خیال آیا آپ کو کہ اس ادارے سے الگ ہوا جائے اور اپنا ایک ذاتی ادارہ بنایا جائے؟ ایکچولی 11 سال میں تھی، جیسا آپ نے کہا، ہم ٹی وی پہ، اور میں شاید ابھی تک وہیں ہوتی، لیکن اس وقت میرا بیٹا جو تھا وہ دبئی میں کام کر رہا تھا، اور پھر وہ کراچی آ گیا اور اس کی پھر شادی ہوئی، اور وہ میرے ہسبینڈ کا بزنس نہیں جوائن کرنا چاہ رہا تھا۔ تو میں نے پھر سوچا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ینگسٹرز بہت آرام سے فٹ ان ہو جاتے ہیں۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اگر وہ اور اس کی وائف دونوں انٹرسٹڈ ہیں تو پھر میں ایک کمپنی سیٹ اپ کر لیتی ہوں۔ میرے پاس ایکسپیرینس بھی تھا، کانٹیکٹس تھے، سب کچھ تھا، تو ایک ان کو بہت آرام سے فیسیلیٹیشن ہو جاتی۔ تو پھر انہوں نے بھی بہت اس پہ غور فکر کیا اور ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ کمپنی میں نے میرے بیٹے اور بہو کے ساتھ اسٹارٹ کیا۔ شہناز صاحبہ، یہ بتائیے، کووڈ کے حوالے سے پوری دنیا ہی متاثر ہوئی ہے، آپ کو اپنے بزنس کے حوالے سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ میرے خیال سے میں جتنا اللہ کا شکر کروں اتنا کم ہے۔ سبھی متاثر ہوئے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہم لوگ بھی متاثر ہوئے۔ ایونٹس ہی نہیں ہو رہے تھے، اور ہمارا تو پی آر اور ایونٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، تو ایونٹس جو ہے وہ سمجھے 1.5 سال سے تقریباً نہ ہونے کے برابر رہے۔ بہت ہوئے، یہ نہیں کہ بالکل نہیں ہوئے، لیکن بہت کم ہوئے۔ مگر اللہ کا شکر ہے کیونکہ ہم پی آر بھی کرتے رہے تو اس کا کام مورلیس چلتا رہا ہمارا۔ تو ہم کوئی ایسا ایک دن بھی نہیں تھا کہ جب ہمارے پاس کچھ بھی کرنے کو نہیں تھا، ہم کچھ نہ کچھ مستقل کرتے رہے۔ اور میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں اپنے امپلائیز کو یہ جو بھی ہم لوگ نقصان فیس کر رہے ہیں وہ نہیں پاس آن کروں گی۔ تو ان کو نہ میں نے ان کی تنخواہ کاٹی، نہ ان کو میں نے، جو مجھے پتہ کہ بہت سارے اداروں نے کیا کہ 40%، 30%، بڑے بڑے اداروں نے بھی کیا کہ سلیش کر دیا ان کے سیلریز۔ ہم نے سب کے سیلریز دیے، ٹائملی دیے، اور ابھی تک دے رہے ہیں کہ نہ ہم نے کسی کو لے آف کیا اور نہ کسی کی سیلریز کاٹی۔ ظاہر ہے کہ پنچ تو ہمیں بھی فیل ہوا ہے، مگر انشاءاللہ اب بہتری آئے گی تو ویل بی ایبل ٹو میک اپ فار اٹ۔ اور جو ٹائم جو اتنا ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اس میں میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اور بھی بہت سارے کام کر لوں۔ تو میں نے تو پھر فائدہ اٹھا لیا اس کووڈ کا، میں نے ایک اور کمپنی بھی لانچ کر لی اس ٹائم میں۔ تو اس طرح کی بھی چیزیں چل رہی ہیں۔ شہناز رمزی صاحبہ، ان کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کس طرح کے مراحل سے گزر کر آج آپ اس مقام پر موجود ہیں اور کامیاب ہیں؟ اور کیا آپ خواتین کے کام کرنے کے حق میں ہیں؟ کامیابی یہ بہت مشکل سوال ہے، اس وجہ سے کہ کامیابیاں کیسے حاصل کی ہے، تو میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ یہ دیکھیں، ہارڈ ورک آلویز پیز، یہ تو اس میں تو کوئی آئی تھنک ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ اور میں بالکل ورکہولک ہوں، میں بہت بہت ہارڈ ورکنگ ہوں، اور میں لگی رہتی ہوں جو بھی چیز پہ کرنا ہوتا ہے، اور پرفیکشنسٹ بھی ہوں۔ تو جب تک کہ میں خود کوئی کسی چیز سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی میں آگے اس کو کرتی نہیں ہوں۔ تو میرے خیال سے وہ ایک وجہ ہے، مگر سب سے زیادہ جو وجہ ہے وہ میرے خیال سے اللہ کا سپورٹ ہے۔ میں اس میں تو شاید کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ میں نے جو چیز بھی کیا، راستے میرے لیے اللہ ہی نے بنائے۔ میں نے کبھی کوئی چیز خود کانشیسلی میرے خیال سے نہیں پرسیو کی، وہ بس میرے پاس آتے ہی چلے گیا، میرے پلیٹ پہ گرتے چلے گیا، میں لیتی چلی گئی اور کام کرتی رہی اور آگے بڑھتی رہی۔ تو بس میری میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ بہت میں نے چیلنجز فیس کیے یا بہت دشواریاں فیس کیں، کیونکہ میرا راستہ الحمدللہ بہت سیدھا اور صاف تھا۔ بس چیزیں خود بخود آتی رہیں اور میں خود بخود اس کو لیتی رہی، کوئی ایسے کوئی مجھے ڈیفیکلٹیز نہیں میں نے فیس کی۔ بالکل حق، میں خود کام کر رہی ہوں، میری بہو کام کر رہی ہے، تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ میں نہیں حق میں ہوں؟ بالکل کرنا چاہیے۔ اور آج کے زمانے میں
جہاں مہنگائی اتنا ہے، میرے خیال سے فیئر ہی نہیں ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک بندے کی انکم کے اوپر آپ پورا گھر بھی چلائیں اور آپ کے سارے آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش نہیں ہوتے، وہ ان کے سب کے پاس بہت بڑے بڑے ایمبیشنز اور خواہشات ہوتی ہیں، ٹریول کرنا ہے سال میں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی ہیں تو پھر آپ کو ہیلپ کرنا ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ پڑھ لکھ کر یہاں تک مطلب پھر فائدہ کیا ہوا اگر آپ نے یوز ہی نہیں کیا. اور آج کل کے زمانے میں جہاں ہر چیز آن لائن بھی ہو جاتی ہے، آپ کو فزیکلی کہیں جا کر بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنے کام ہیں جو آپ گھر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ عورتیں ناکام کریں. جی یہ میرا پیشن ہے. اور اگین جیسے میں نے کہا کہ بہت سی چیزیں میرے پاس خود بخود پلیٹ پہ چلی آئی، یہ بھی ان چیزوں میں سے تھا. میں آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ میں ایک فری لانس جرنلسٹ بھی ہوں، اور سب سے پہلے تو میں وہی تھی، میرا کریئر کا آغاز ہی جرنلزم سے ہوا. اور میں ایک ٹائم پر اینڈ ان فیکٹ جو بھی میں نے کام اس کے بعد میں کیا وہ بیکاز آف مائی جرنلزم ہی کیا. ہم ٹی وی پہ بھی جب مجھے جاب کا آفر آیا تو اسی لیے آیا کہ میں نے سلطان آپا کا انٹرویو کیا تھا اسٹار ویکینڈ کے لیے. اور یہ جو فلاحی کام کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی میں نے ہیریٹیج فاؤنڈیشن میں یاسمین لاری کا انٹرویو میں کرنے گئی تھی بہت سالوں پہلے، ان 2000 یا آئی تھنک 1999 ہوگا. اس وقت وہ پلان کر رہی تھی کاروان کراچی کے پروگرام کو، اور میں جب ان کا انٹرویو کرنے گئی تو میں اتنی امپریسڈ ہوئی ان کے کام سے کہ میں نے فوراً والنٹیئر کر لیا. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ یہ 20 سال سے میں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہوں، اور جو بھی کام ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں کرتی رہی ہوں. ہیریٹیج کے حوالے سے، کمیونٹیز کو امپاور کے حوالے سے، ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے، فلڈ کے ایریاز میں جب ہوا تھا ڈیزاسٹر اور ارتھکویک ایریاز میں، تو وہاں پہ بھی ان کے ساتھ بہت کام کیا. اور اس کے بعد پھر میں روٹری میں بھی میں نے ایک کلب فارم کیا، میں اس کی چارٹر پریسیڈنٹ تھی. تو اس روٹری کے تھرو بھی بہت سے کام ہوئے. تو بس چیزیں خود بخود ہوتی چلی گئیں، اور یہ راستے خود ہی بنتے جاتے ہیں، کام خود ہی سامنے آ جاتا ہے، آپ منع نہیں کر سکتے، آپ لے لیتے ہیں اور کام ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ہماری اس سوسائٹی میں کام کرنے کے لیے، کسی عورت کو کامیاب ہونے کے لیے کن معاشرتی اصولوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ خواتین کو آپ کیوں سنگل آؤٹ کر رہے ہیں؟ مطلب یہ چیز تو مرد اور خواتین کے لیے ایک ہونے چاہیے. جو بھی اصول ہوں بزنس میں یا جاب میں وہ سیم ہونے چاہیے، چاہے وہ عورت کے لیے ہو چاہے وہ مرد کے لیے ہو. وہ ایمانداری سے کام کریں، ہارڈ ورکنگ ہوں، رسپانسبلٹی سے کریں، پالیٹکس میں نہ گھسیں، اپنے کام سے کام رکھیں. یہ ساری چیزیں میرے خیال سے دونوں کے لیے ہونی چاہیے. ویمن کے کو آپ بالکل بھی الگ نہ اس میں کریں. شناز صاحبہ، آپ نے پاکستان کو انٹرنیشنلی بھی ریپرزینٹ کیا ہے، تو جو بین الاقوامی آپ نے ایوارڈز حاصل کیے ہیں، پاکستان کا نام روشن کر کے پوری دنیا میں، آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ کتنی خوشی ہوتی ہے. اور یہ آپ نے بالکل یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ کہ جب آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ اگر ایک ایوارڈ مل رہا ہوتا ہے تو آپ کو اس وقت اپنے لیے نہیں خوشی ہو رہی ہوتی ہے، اپنے آرگنائزیشن کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے خوشی ہو رہی ہوتی ہے. جب میں نیو یارک میں بھی میں پرسنلی میں گئی تھی ایوارڈ سیریمنی پہ، اور وہاں پہ بھی میں نے پاکستان ہی کے لیے کہا تھا کہ دس ایوارڈ از فار یو. میں نے جب سین فرانسسکو میں بھی کہا، مجھے ایوارڈ ملے، 2 ملے. گولڈ ایوارڈ ملا CEO آف دا ورلڈ کا، SBOS کا، اور سلور ملا فار دا PR کمپنی. میں نے یہی کہا. نیو یارک میں مجھے اسٹیویز کا ملا تھا فار اسٹارٹ اپ آف دا ایئر. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے، دوسرا ہم جو لوگوں کے دماغوں میں جو بھرا ہوا ہے نا کہ پاکستان میں تو عورتیں ترقی نہیں کر سکتی ہیں، آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں، معاشرہ ایسا ہے کہ وہ کسی کو آگے نہیں آنے دیتا. تو یہ جب سارے ہم توڑ رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، وہاں کھڑے رہ کے جب ہم انگریزی میں بھی بول رہے ہیں اور ہم کانفیڈنس سے بات کر رہے ہیں، ہمارا سر بھی ڈھکا ہوا ہے، ہم مطلب ہر جو چیز وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بالکل اس طرح کی تو عورت آگے ہی نہیں آ سکتی. تو وہ جب یہ چیزیں یہ دیکھتے ہیں تو مجھے بہت اچھا فیلنگ ہوتا ہے کہ میں
ہیلپ کر رہی ہوں یہ سارے ان لوگوں کے مسکنسیپشنس کو دور کرنے. پی آر ایجنسی اسٹارٹنگ بڑی کامیابی کے ساتھ بزنس کر رہی ہے, تو اس بزنس میں نئے آنے والوں کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گی کہ وہ بھی کامیابی کے ساتھ یہ بزنس کریں؟ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں اور سب کو کہتی ہوں جو بھی میرے پاس آتا ہے ایڈوائز لینے کہ دیر آر نو شارٹ کٹس ان لائف. آپ کام کریں, آپ توجہ سے کام کریں, آپ جو آپ کو اپنا ایک بہت سے میں دیکھتی ہوں کہ آج کل جو ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں نا وہ دے وانٹ ایوری تھنگ یسٹرڈے, مطلب وہ ویٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ بس کوئک پیسے بنا لیں. اس طرح نہیں ہوتا. آپ اپنا جو آپ کا کام ہے نا وہ خود آپ کے لیے بولے گا. میرا یہ 6واں سال ہے, آج تک میں آپ کو بالکل کانفیڈنس سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں کسی کلائنٹ کے پاس میں آج تک نہیں گئی ہوں. ڈے 1 سے کلائنٹس میرے پاس خود آئے, کیونکہ میرا 11 سال کا کام اس سے پہلے بول رہا تھا. سب کو پتہ تھا کہ میں نے کس طرح کام کیا تھا ہم ٹی وی پہ, اور وہ لوگ خود ہی میرے پاس آئے. ایون بیفور میں نے اپنا آفس سیٹ اپ کر لیا تھا, اور خود ہی مطلب مستقل میرے پاس الحمدللہ کلائنٹس آتے رہیں, خود ہی بائی ورڈ آف ماؤتھ سن کر پتہ کر کے اور آتے ہیں. تو آپ اگر کام میں ایمانداری سے کام کریں گے اور پوری اپنی محنت سے کریں گے, کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ترقی نہیں کریں گے. آپ بس گیو اٹ ٹائم, ڈونٹ بی ان اے رش. اپنے بس ایمانداری سے کام کریں, یو ول بی سکسیزفل. پچھلے دنوں خواتین کے حوالے سے ایک نعرہ بڑی گردش میں آیا اور ہم سب نے ہی وہ سنا, تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھا دیکھیں, میرے خیال سے پاکستان میں نا بدقسمتی سے جب کوئی اچھی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا پروجیکشن کبھی بھی لوگ نہیں کرتے, اور اس میں کوئی ایک چیز آ جائے گی الٹی سیدھی تو وہ اس کے اوپر اتنی کنسنٹریشن کے ساتھ لوگ اس کو اچھالیں گے کہ وہ سارا پانی پھیر دیا جاتا ہے ساری اچھی چیز کے اوپر. جو عورتوں کے حقوق کے لیے لڑائی لڑی جا رہی تھی اور اتنے سالوں سے ایک اویئرنیس کریٹ ہو رہا تھا, میرے خیال سے یہ بہت اچھی چیز ہے. کیونکہ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ مجھے مسئلے نہیں ہوئے, لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ پاکستان میں مسئلے عورتوں کے لیے ہوتے ہی نہیں ہیں یا وہ نہیں فیس کرتے, وہ ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس فیملی میں ایسی فیملی میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے جس فیملی میں آپ کے مرد حضرات آپ کو نہیں آگے بڑھنے دیتے, اور ایسے بہت ایسے فیملیز ہیں, تو وہ عورت چاہے کچھ بھی کر لے وہ دبی ہی رہے گی. ہم بہت لکی تھے, ہمارے پیرنٹس پروگریسو تھے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں میرے فادر بڑے کنزرویٹو تھے, لیکن پھر بھی عورتوں کی ایجوکیشن, ان کو آگے بڑھنا, اس میں کبھی انہوں نے روک ٹوک نہیں کی. اور اسی طرح میرے ہسبینڈ نے سپورٹ دیا, میرے سن نے سپورٹ کیا. تو ظاہر ہے کہ مجھے سپورٹ ملی تو میں اتنی آگے آئی ہوں. تو یہ ایک چیز ہے کہ آپ کو حقوق کے لیے, عورتوں کے لیے لڑنا ضروری ہے, اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے, اویئرنیس آتی ہے اور لوگوں کا دماغ تھوڑا سا کھلتا ہے. اور یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک یہ جو سالوں سے جدوجہد ہو رہی تھی یہ بہت اچھی تھی. اب اس کے اوپر اتنا ایک کسی ایک, اور آپ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس میں پولیٹیکل پارٹیز کو بدنام بھی کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے ہیں تو ویسے ہیں. اب اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس طرح کے ہوں گے, لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹاپ لیڈرشپ سے وہ چیزیں آئی ہوں. میں کسی کو مطلب وہ نہیں کر رہی ہوں, پروٹیکٹ نہیں کر رہی ہوں, میں ایم ناٹ پلینگ دا ڈیولز ایڈوکیٹ. میں صرف کہہ رہی ہوں کہ بہت سی چیزوں کے لیے آپ رسپانسبل نہیں ہو سکتے ہیں. وہاں اگر کوئی ایک چیز کوئی نعرہ لکھ کر آ جائے گا, ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر قسم کے لوگوں کی اپنے اپنے خیالات ہوتی ہیں. اگر انہوں نے پروجیکٹ کیا اپنا خیال, وہ اس پرسن کا خیال تھا, اور وہ اس وجہ سے آپ پورے آرگنائزیشن کو یا پورا ایک موومنٹ کو نہیں بدنام کر سکتے ہیں. اور ٹھیک ہے, اٹس اے فری ورلڈ, اگر اس کا وہ تھا چاہے رائٹ اور رانگ, اٹ واز دیٹ پرسنز اوپینین, انہوں نے وہ اوپینین پلیکارڈ پہ لکھ کر پیش کر دیا. اس کی وجہ سے مطلب ڈیتھ تھریٹس آ جائیں اور اس طرح کی چیزیں ہو جائیں, یہ تو مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے اس طرح کی بات. تو آئی تھنک ایوری بڈی دا پالیسی شوڈ بی لیو اینڈ لیٹ لیو. جس کا جو اوپینین ہے اس کو رہنے دیں. آپ اگر اپنے آپ کو اتنا مسلمان سمجھتے ہیں اور اتنا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے حدیث فالو کر رہے ہیں اور رسول کے اس پہ چل رہے ہیں, تو یہ سب چیزیں تو سب سے زیادہ برداشت رسول اللہ کرتے تھے.
اور یہ کہاں کی یہ چیزیں ہو گئی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اس طرح بیہیو کریں جسٹ بیکاز آپ کے خیالات کسی اور کے خیالات سے نہیں ملتے. شہناز رمضی صاحبہ، آپ چیمبر آف کامرس میں خواتین کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہیں، تو وہ خواتین جو دیہی علاقوں میں رہتی ہیں اور انہیں شہری خواتین کی طرح سہولیات میسر نہیں ہیں، وہ کس طرح سے کام کریں؟ جی بہت کام پاکٹس میں ہو رہا ہے. گورنمنٹ لیول کا تو مجھے بالکل نہیں پتہ، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں جیسے میں ہیریٹیج فاؤنڈیشن کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، تو ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے تھرو ہی آپ کو پتہ ہوگا کہ مکلی میں ایک کمیونٹی تھی جو ٹوٹلی بیگر کمیونٹی تھی، جو مکلی ہلز کے نیچے رہتی ہے، جہاں پہ جو مکلی کا جو گریو یارڈ ہے اس کے نیچے، اور ان کا ذریعہ آمدنی صرف اور صرف جو ہے وہ بیگنگ سے تھا. تو وہاں پہ جب ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے کام شروع کیا رینوویشن کا بہت سے ٹومز کے، تو جب وہاں پہ یہ حال دیکھا کہ وہ عورتوں کے پاس نہ رہنے کے لیے کوئی چھت پراپر تھا، نہ کوئی ٹوائلٹ تھا، وہاں تو بشز بھی نہیں ہے کہ عورت جا کے کہیں پہ سکون سے اپنا کام کر لے، اور پکانے کے لیے مطلب وہ 4 ٹوگس کو لے کر وہاں جلا کر اسکواٹ کر کے سارا اسموک انہیل کر کے اور وہ اس طرح وہ کھانا پکاتی تھی. تو یہ سارا حال دیکھ کر ہم نے سوچا کہ ہم ان کو بہت ضروری ہے، اور وہ مطلب دیٹ از اے کمیونٹی دیٹ از، آپ کو میں بتا نہیں سکتی ہوں، پورسٹ آف دا پور. اور ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ بالکل گاڈ فار سیکنڈ کمیونٹی ہے. نہ گورنمنٹ نے کبھی اس کا سوچا، نہ وہاں اس ایریا کے کاؤنسلرز یا منسٹرز یا جو ووٹ ان کے سے لینے آتے تھے، کسی نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا تھا. تو وہاں پر ہم نے جا کے اور اس کمیونٹی کو فائل کیا ہے، ان کو بتایا ہے کہ کس طرح ان کو مٹی کے اور بیمبو کے گھر بنا کے دیے، پورا طور طریقہ ان کو انوالو کیا، اور ان کے ساتھ ایسے گھر بنائے جو نہ فلڈز میں خراب ہوں گے نہ ارتھ کوئک میں. ان کو چولہے بنا کر دیے اور ان کو سکھایا چولہا بنانے کے، کس طرح مٹی کے چولہے جو پلیٹ فارم کے ساتھ ہو، جہاں وہ لوگ آرام سے بیٹھ کر وہ عورتیں پکا سکتی ہیں، اپنے بچے بھی ان کے ساتھ عزت کے ساتھ اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ چمنی ہے اس میں، نہ ان کو اسموک انہیل کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح ٹوائلٹ بنا کے دیا جو ایکو ٹوائلٹ ہے، جو جہاں پہ وہ آرام سے اپنے پرائیویسی میں اپنا کر سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک ان کو اپنے آپ میں ایک پرائڈ بھی دیا اور ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھایا. اور پھر ہم نے یہ کیا کہ ان کو ہم نے سکھایا کہ یہ چیزیں کس طرح بنائی جاتی ہیں. وہاں پہ جو ایک عورت ہے جس نے کہا میں اس کا بیڑا اٹھاؤں گی ایز اے ماسٹر ٹرینر، اور میں جا کے دوسروں کو سکھاؤں گی. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ عورت نے 60,000 چولہے لوگوں کو بنانے سکھائے. اور وہ جو پہلے بیگنگ کرتی تھی وہ عورت 200 روپے چارج کرتی تھی گھر گھر جا کے، اور ان کو، اور خود کچھ نہیں کرتی تھی، صرف سکھاتی تھی کہ اس طرح یہ چولہا بنانا ہے. 200 روپے چارج کرتی تھی. آج اس کا بینک اکاؤنٹ ہے، اس کی خود کی گاڑی ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں امپاورمنٹ. اور یہ مطلب اس کا میاں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، وہ ساتھ جاتا تھا اس کو. اور اس طرح ہم نے بہت سی عورتوں کو دیا، ان کو ٹائلیں بنانے، مٹی کی ٹائلیں بنانے سکھائی ہیں. اب وہ سارے کما رہی ہیں، کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو بیگ کر رہی ہے. جو میریٹ روڈ پہ جو پورے جو پیڈسٹرینائز جو اسٹریٹ ہم نے بنا دیا ہے، اس میں جتنی ٹائلیں لگی ہیں وہ سب یہ مکلی کی عورتوں نے بنائی ہیں، اور ان کی کوالٹی A1 ہے. کیونکہ وہاں سے جو ٹرینر تھے وہ باہر سے آئے تھے، انہوں نے سکھایا، وہ کوالٹی چیک ہوئی ہے، وہ بہت زبردست کوالٹی کے ٹائلیں بن رہی ہیں مکلی میں. تو امپاور کرنا ان عورتوں کو بالکل مشکل کام نہیں ہے. آپ کو بس ایک نیت ہونی چاہیے صاف، اور لگ کر کریں تو ہو جاتا ہے. شہناز صاحبہ، بطور CEO اسٹار لنک اور ایک بزنس وومن ہونے کے ناطے، کامیاب بزنس وومن ہونے کے ناطے، آپ پاکستان کی خواتین کو کیا میسج دیں گی؟ میں آج کے دن بھی اور روز کے دن میں وہ ایک ہی میسج دوں گی کہ خدارا یہ آپ کا ملک ہے، اس کو آپ سنواریں، اس کی اونرشپ لیں.
پڑھے لکھے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں اسی بلڈنگ میں جہاں پہ آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں، جہاں میرا آفس ہے، آپ باہر فلور پہ نکلیں گے شائننگ ڈسٹ بنس پڑے ہوں گے اور لوگ وہاں کھڑے ہیں اس کے برابر میں سگریٹ پی رہے ہوں گے اور اسٹبز نیچے پھینکیں گے زمین پر. آپ کو میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ مجھے کتنا غصہ آتا ہے جب میں اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہوں. لفٹ پہ گھسیں گے تو ماسک نہیں پہنیں گے، باہر لکھا ہوا ہے اور وہ بھی بنا ہوا ہے، چاہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ ماسک وہ بنا ہوا ہوتا ہے، ڈرائنگ بنی ہوئی ہے کہ بھائی یہ پہننا لازمی ہے، پھر بھی گھسیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، پان کا تھوک پھینکیں گے. یہ آپ کا ملک ہے، اس کو آپ سنواریں. یہ چھوٹی چھوٹے سٹیپس ہیں، یہ آپ لیں، اس کو ذرا آپ کوشش کریں، پھر آگے آپ جائیں، دوسروں کی بھی ہیلپ کریں، ان کو بھی ترقی دیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 10 کنٹریز میں سے نہیں ہو سکتا ہے. اب تو ہم اتنا ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو بلانا چاہ رہے ہیں. ہم اپنے ملک کو خود صاف ستھرا نہیں رکھیں گے، اپنے لوگوں کو امپاور نہیں کریں گے تو کیسے ہم آگے بڑھیں گے؟ تو میرا تو یہ میسیج روز کا ہر کے لیے ہے کہ پلیز کچھ کریں، آپ اپنے آپ کے لیے کریں، اپنے ملک کے لیے کریں. آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، اپنی ہوسٹ حور شمائل کو اور سی ای او آن لائن کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیں. اگلے ہفتے نئے عنوان اور نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.